الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عماه العد ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وعدد صخور ميدان عرضه اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید هو اخلاص له نبی صفت ان کل شهادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفه فمن وصف الله سبحانه فقد کرنه ومن کرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد اشار اليه ومن اشار اليه فقد حده ومن حده فقد عد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد خير والبركة ومنتزل العباد من الهلكة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات کا اس فرش پہ چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھوں دعاؤں کے ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما ہماری آنکھوں کو اتنا پاکیزہ کر کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم مولا کے چہرے کے دیدار کر سکیں اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے اجازت ہے گفتگو شروع کی 20 محرم کی شب لگ گئی ہے اور اتنی تیزی سے دن گزر رہے ہیں کہ آج 19 دن گزر گئے اور ہم سوچتے رہ گئے کہ ابھی پرسہ کریں گے آج کی مجلس فضائل کے حوالے سے مکمل طور پر اس ذات مقدسہ سے منسوب کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ جس کو دنیا صاحب العصر والزمان کے نام سے جانتی ہے ہمارے زمانے کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی اور میری تو دعا ہے کہ مولا کا ظہور جلد سے جلد ہو کیونکہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں یہی بہتر ہے کہ مولا خود آئیں اور مولا خود بتائیں کہ علی کیا ہے صاحبان ارباب ولا امام زمانہ کی کچھ معرفت لوگوں کو موجود ہے لیکن غیر تو غیر اپنے بھی کچھ ایسے ہیں جو صرف اتنا ادراک رکھتے ہیں کہ آپ امام حسن عسکری کے فرزند ہیں اور ہمارے آخری امام ہیں
غیبت میں ہے اور جب خدا چاہے گا آپ غیبت سے آ جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اتنا ادراک امام زمانہ کا رکھتے ہیں۔ آج کی مجلس میں آپ کے حوالے امام زمانہ کے کچھ حقوق کرنے ہیں جو ہر صاحب ایمان پر واجب ہے، اور اس طرح وہ حقوق واجب ہے جس طرح اصول دین واجب ہے۔ حقوق تو امام کے بہت سے گنوائے ہیں علماء نے، 50 سے 50,000 تک حقوق علماء نے امام کے گنوائے، لیکن جو خاص اور سب سے بڑے حقوق ہیں ان کی تعداد 5 ہے۔ وہ 5 حقوق آپ کے حوالے کرنے ہیں، جس میں توجہ ایک ایک بندے کی مکمل طور پر میری طرف ہوگی۔ بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ خطاب سقیفہ کے امیروں سے نہیں، غدیر کے فقیروں سے۔ پہلا حق امام زمانہ کا جو ہر صاحب ایمان پر واجب ہے وہ ہے امام زمانہ کی معرفت رکھنا۔ امام کی معرفت ہر صاحب ایمان پر رکھنا واجب ہے، اور اسی طرح رکھنا واجب ہے کہ جس طرح اس کا یقین اصول دین پر ہے، جس طرح اس کا ایمان اصول دین پر ہے۔ ہر مومن جب نماز پڑھتا ہے تو کچھ مولا کے حکم سے نماز کے بعد دعائے معرفت کی تلاوت کرتے ہیں۔ دعائے معرفت کے اندر کچھ جملے ہیں، وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ دعائے معرفت کا آغاز ہی ان جملوں سے ہو رہا ہے کہ میرے اللہ مجھے اپنی معرفت کروا، میں تیری معرفت نہیں رکھتا، مجھے اپنی معرفت کروا، اس لیے کہ اگر مجھے تیری معرفت ہوگی تو میں تیرے رسول کو پہچان سکوں گا، مجھے تیری معرفت ہوگی تو میں تیرے رسول کو پہچان سکوں گا۔ اس کے آگے فوراً مومن یہ دعا مانگتا ہے کہ جب تک مجھے تیری معرفت نہیں ہوگی تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا، اور تیرے رسول کو بھی کیسے پہچانوں کیونکہ اتنا ادراک تو میں رکھتا نہیں ہوں۔ جس طرح تو نے اپنی معرفت کروائی ہے اسی طرح اپنے رسول کو بھی پہچانوا، اپنے رسول کی بھی معرفت کروا، کیونکہ اگر مجھے تیرے رسول کی معرفت نہ ہوئی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکتا، میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکا۔ تو آپ نے دیکھا کہ خدا کی معرفت نہ ہونے کا ایک نقصان ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ خدا کے رسول کی معرفت نہیں ہوتی، اور خدا کے رسول کی معرفت نہ ہونے کا ایک نقصان ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ خدا کی حجت کی معرفت نہیں ہوتی۔ اس کے آگے کیا کہا کہ میرے اللہ جس طرح تو نے مجھے اپنی اور اپنے رسول کی معرفت عطا کی، اسی طرح مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا کر، اس لیے کہ اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی تو میں بے دین ہو جاؤں گا۔ تو خدا کی معرفت نہ رکھنے کا نقصان یہ ہے کہ رسول کی معرفت نہیں ہو رہی، رسول کی معرفت نہ رکھنے کا نقصان یہ ہے کہ حجت کی معرفت نہیں ہو رہی، لیکن حجت کی معرفت نہ رکھنے کا نقصان یہ نہیں ہے کہ کسی اور کی معرفت نہیں ہو رہی، بلکہ حجت کی معرفت نہ رکھنے کا نقصان یہ ہے کہ انسان بے دین ہو جاتا۔ اور امام زمانہ کی حجت ہر دور میں ہر شخص پر اپنے زمانے کے امام کی حجت، اپنے زمانے کے حجت کی معرفت واجب ہے۔ ایک مثال، ایک واقعہ مختصر کر کے آپ کے حوالے کر دوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام صادق کا دور ہے، اور امام صادق علیہ السلام پر جب بالکل آخری وقت میں قید و بند کی سختیاں آئیں اور امام کو گھر کے ہی اندر نظر بند کیا گیا، اور پورے محلے میں سپاہی لگا دیے گئے، پہرا لگا دیا گیا کہ مولا سے نہ کوئی مل سکے اور نہ امام کسی سے مل سکے، تو مصر کا رہنے والا ایک شخص اس نے اپنی زوجہ کو غصے میں آ کے طلاق دے دی۔ جب اس نے علماء سے اس کا مسئلہ پوچھا کہ میں نے غصے میں طلاق دی ہے، تو علماء نے جو مسئلہ بیان کیا اس نے کہا یہ رسول کا دین نہیں، یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایک شخص اس سے ملا اور اس سے کہنے لگا کہ اگر تو اپنے مسئلے کا صحیح حل چاہتا ہے تو تجھے مدینے جانا پڑے گا۔ مدینے میں کون رہتا ہے؟
چونکہ اس زمانے میں انٹرنیٹ کا دور تو تھا نہیں، جن کو معلوم تھا کہ رسول کا کوئی بیٹا ہے ان کو معلوم تھا، اور جو نہیں ادراک رکھتے تھے وہ نہیں جانتے تھے۔ تو اس نے کہا مدینے میں کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ مدینے میں تمہیں رسول کے ایک فرزند ملیں گے جن کا نام جعفر صادق ہے، تم جاؤ اور جا کے ان سے ملو۔ اس نے کہا آج بھی رسول کا کوئی بیٹا موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں مدینے میں موجود ہے۔ وہ چلا۔ اب زمانے کے امام کی معرفت کتنی ضروری ہے اور کیسی ہونی چاہیے یہ سنیے گا۔ چلا مصر سے مدینے کی طرف چلا، اور جب مدینے پہنچا تو جا کے مدینے میں تجارت والے بازار میں گیا، تو ادھر اس کا ایک پڑوسی رہتا تھا جس کی دکان تھی، اس کی مدینے کے اندر تجارت کے بازار میں اس کے پڑوسی کی دکان تھی۔ جب وہ اس کی دکان پر گیا اور اس سے جا کر ذکر کیا کہ میں اس سلسلے میں اپنا گھر چھوڑ کے اتنی دور سفر کر کے مدینہ آیا ہوں کیونکہ مجھے امام سے ملاقات کرنی ہے، جیسے ہی اس نے یہ کہا تو اس کے اس دوست نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور اس کو مدینے سے باہر لے گیا، اور اس سے جا کے کہنے لگا کہ خبردار، آج تو تم نے یہ نام لے لیا مدینے میں، لیکن آج کے بعد یہ مدینے میں نام نہ لینا، اس لیے کہ جو بھی شخص یہ نام لیتا ہے اس کو امام کا شیعہ سمجھ کر قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کی لاش کو بازار میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اتنی سختی ہے کہ امام کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص مولا کا چاہنے والا ہے، فلاں شخص امام کا شیعہ ہے، تو اسے قتل کر کے اس کی لاش کو بازار میں پھینک دیتے ہیں۔ تم واپس چلے جاؤ، امام سے ملنا ناممکن ہے۔ اس نے اس کی نہ سنی اور واپس مدینے میں آیا۔ مسلسل 3 روز اس نے اپنے طور پر کوشش کی، 3 روز مسلسل وقت بدل بدل کے محلہ بنی ہاشم میں جانے کی کوشش کی۔ تو جا کے دیکھتا یہ ہے کہ صبح کے وقت جائے تب بھی، دوپہر میں جائے تب بھی، رات میں جائے تب بھی پہرا اتنا سخت ہے کہ سپاہی ننگی تلواریں لے کے گھوم رہے ہیں، جاسوسوں نے محلے کے اندر گھر لیے ہوئے ہیں اور کھڑکیوں کے اندر سے سوراخ میں سے دیکھ رہے ہیں کہ کون مولا کے گھر آ رہا ہے اور کون مولا کے گھر سے جا رہا ہے۔ اتنی سختی ہے، چھتوں پر سپاہی کھڑے ہیں، گلی میں سپاہی کھڑے ہیں، ملنا ناممکن سی بات ہے۔ 3 دن جب کوشش کی اور تیسرے دن جب امید بالکل ہار گیا تو مدینے سے باہر نکلا اور ایک پتھر کے اوپر جا کے بیٹھا۔ توجہ اب یہاں پہ توجہ رکھیے گا کہ مل کے بلند آواز سے بھی بہتر بلند آواز سے توجہ ہے آپ حضرات کی میری طرف۔ اب 3 دن مسلسل کوشش کر لی، امید ہار گیا کہ مولا سے نہیں مل سکتا۔ معرفت کیسی ہونی چاہیے مولا کی، اب سنیے گا۔ باہر آیا مدینے سے اور ایک پتھر کے اوپر بیٹھا اور رونے لگا۔ اب اس کے یہاں والے لبوں نے بولنا بند کیا اور دل والے لبوں نے بولنا شروع کیا۔ جب دل کے لبوں نے بولنا شروع کیا تو کہنے لگا کہ اب دیکھیے گا میری طرف، مولا ایک مرتبہ ملاقات کر لیں، صرف ایک مرتبہ اپنے چہرے کی زیارت کروا دیں، نہ دے مسئلے کا حل، مجھے نہیں پوچھنا کہ کیا مسئلہ ہے اور اس کا حل کیا ہے، اتنی دور سے آیا ہوں، صرف ایک مرتبہ اپنے چہرے کی زیارت کروا دیں تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ محمد کیسے دکھتے تھے، تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ علی کیسے تھے، تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ حسین اور حسین کیسے تھے، تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ عابد کی عبادت کیا تھی، تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ باقر کا علم کیا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے چہرے کی زیارت کروا دے۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، سبزی لے لو۔ جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک سبزی فروش مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ پلٹ کے کہتا ہے سبزی والے سبزی بیچے گا؟ بیچوں گا، سبزی بیچنے جا رہا ہوں۔ کیا چاہیے؟ کہا 1-2 سبزی نہیں چاہیے، وہ ساری سبزی ہے۔ خوش ہو گیا سبزی والا کہ چلو ابھی میں شہر میں گھسا نہیں اور میری ساری سبزیاں بک گئی۔ کہنے لگا کہ صرف سبزیاں نہیں چاہیے، سبزیوں کے ساتھ یہ سبزیوں کا ٹوکرا بھی چاہیے۔
سارا ٹوکرا سبزیوں کے ساتھ خرید لیا. سبزی والا خوش ہو کے جانے لگا تو اس کو آواز دے کے کہتا ہے کہ سن، لباس بھی تبدیل کر. میں نے جو لباس پہنا ہے مصر کا سب سے قیمتی ترین لباس ہے، اپنا لباس مجھے دے، میرا لباس تو لے. خوش ہو گیا سبزی والا، لباس تبدیل ہو گئے. سبزی اس نے خرید لی، سبزی والا گھر چلا گیا اور اس نے سر پہ ٹوکرا رکھا اور مدینے میں داخل ہو گیا. داخل ہونے سے پہلے اس نے سبزی والے سے سوال کیا کہ یہ بتا تو پورے مدینے میں سبزی بیچتا ہے؟ پورے مدینے میں سبزی بیچتا ہوں. محلہ بنی ہاشم میں جاتا ہے؟ جاتا ہوں. کوئی روکتا نہیں ہے، مجھے کیوں روکے گا، میں سبزی والا. اب یہ مدینے کے اندر داخل ہوا اور صدا لگاتا ہوا چلتے چلتے محلہ بنی ہاشم کے قریب پہنچا. جیسے ہی محلہ بنی ہاشم کے قریب پہنچا تو سپاہیوں نے پہلے روکا تو پیچھے سے ایک سپاہی کی آواز آئی کہ سبزی والا ہے، اسے آنے دو. سبزی والا اندر داخل ہوا. اب دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی کیونکہ جانتا ہے کہ مولا کے گھر کے قریب ہو رہا ہے. سر اٹھا نہیں سکتا اس لیے کہ ہر طرف سپاہیوں کے ہاتھ میں ننگی تلواریں ہیں. سر جھکا ہوا ہے، نظریں مولا کے دروازے پر ہے اور پکارتا جا رہا ہے. یہاں تک آ گیا، یہاں سے واپس گیا تو پھر نہیں آ سکوں گا، پھر مجھے اپنے شہر واپس جانا پڑے گا. ایک مرتبہ چہرے کی زیارت کروا دے، صرف ایک مرتبہ دکھا دے کہ تو کیسا دکھتا ہے. ایک مرتبہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کا چہرہ کیسا ہے تاکہ میں بھی تو آپ کے چہرے کی زیارت کر سکوں. ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ مولا کے گھر کے دروازہ کھلا، ایک نوکر باہر نکلا اور نوکر نے نکل کر کہا کہ سبزی والے گھر کے اندر آ، مولا سبزی خود دیکھ کے لینا چاہتے ہیں. جیسے ہی گھر کے قریب پہنچا سپاہیوں نے روکا. کہاں؟ سبزی والے نے کہا کہ مجھے نوکر نے بلایا. سپاہیوں نے کہا جانتا ہے اندر کون رہتا؟ میں نہیں جانتا. پتہ ہے کہ یہ گھر کس کا ہے؟ نہیں مجھے نہیں معلوم، میں تو سبزی والا ہوں. یہ گھر شیعوں کے امام کا ہے، ادھر جانا منع ہے. میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، گھر والے خود بلا رہے ہیں. چل ہم بھی تیرے ساتھ چلیں گے. 2 سپاہی ہاتھوں میں تلواریں اور دونوں اس کے پیچھے پیچھے اور یہ آ گیا. کتنا خوش نصیب ہے، مولا کے گھر تک پہنچ گیا. اب سنیے گا، مولا کے گھر میں داخل ہوا، نظریں اٹھا نہیں سکتا. صحن کے درمیان میں آ کے اس نے ٹوکرا رکھا، نظریں جھکی ہوئی ہیں، سر جھکا ہوا ہے، لیکن نظریں گھر کے سارے کمروں کے دروازوں پر ہیں کہ کس دروازے سے مولا نکلیں گے، کس دروازے سے میرا مولا نکلے گا. آج پتہ چلے گا کہ رسول کیسے دکھتے تھے، آج پتہ چلے گا کہ علی کتنے حسین تھے، آج پتہ چلے گا کہ حسن کا حسن کیا تھا، آج پتہ چلے گا کہ حسین کی شجاعت کیا تھی، آج پتہ چلے گا کہ سجاد کی عبادت کیا تھی، آج پتہ چلے گا کہ باقر کا علم کیا تھا. ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ ایک حجرے کا دروازہ کھلا اور مولا باہر نکلے. اور مولا کس طریقے سے باہر نکلے؟ ہاتھ میں موسیٰ کا عصا. توجہ رکھیے گا، ہاتھ میں موسیٰ کا عصا، سر پہ رسول کا امامہ، کاندھے پہ ابو طالب کی ابا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری، حسن کا حسن، حسین کی شجاعت، عابد کی عبادت، باقر کا علم لیے ہوئے مولا صحن کے اندر آئے اور چلتے چلتے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے. اب مولا اس کے قریب بیٹھے تو مولا نے بھی سبزی کی ٹوکری میں دیکھنا شروع کیا، لیکن اپنا سر اس کے قریب کر کے کہتے ہیں کہ اے آنے والے سن، تیری طلاق نہیں ہوئی. یہ ایک دم حیران ہو گیا، سر اٹھا کے کہا کہ مولا ابھی تو میں نے پوچھا بھی نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ امام نے کہا وہ امام ہی نہیں جو اپنے چاہنے والے کی بات نہ سن سکے. میں جانتا ہوں کہ تو اس تو مولا اتنے دن میں کوشش کرتا رہا، آپ سے ملاقات ہی نہیں کر سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج میں نے پکارا اور آج آپ نے مجھے بلایا. تو مولا نے کہا جیسے تو نے مجھے آج بلایا ہے اس طرح تو نے پہلے نہیں بلایا تھا. جیسے مجھے آج بلایا ہے اس طرح تو نے اگر مجھے پہلے دن بلا لیا ہوتا تو میں تجھے پہلے ہی دن ملاقات کر لیتا. جا، تیری طلاق نہیں ہوئی. اس نے کہا مولا میں نے تو مان لیا، لیکن میں وہاں جاؤں گا تو وہاں کا قاضی بڑا ظالم ہے، اسے مجھے دلیل دینا پڑے گی، مجھے ایک دلیل دے دے تاکہ میں جا کے اسے دلیل دے دوں. تو مولا نے کہا جا کے اس قاضی سے کہنا کہ میں نے طلاق غصے میں دی ہے اور غصہ حرام ہے، حرام میں حلال قائم جائز نہیں ہے.
نعرہ حیدری، حرام محمد بلند الصلوات۔ حرام میں حلال کام جائز نہیں ہے، تیری طلاق نہیں ہوئی، خوش ہو گیا، ابھی خوش ہوا تھا کہ یا علی کا نعرہ لگا کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ مولا اب آپ کے چہرے کی زیارت ہو گئی۔ اب کون سا مسئلہ، کیسا مسئلہ؟ اب یہ خون آپ کے قدموں میں بھی آ جائے تو کوئی غم نہیں ہے، یہ سر آپ کے قدموں میں کٹ کے گر جائے تو مجھے دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کر لی۔ سپاہیوں نے وہیں اس کا گلا کاٹا۔ کتنا خوش نصیب تھا کہ سر کٹا اور کٹنے کے بعد زمانے کے امام کے قدموں میں آیا۔ تو امام زمانہ کی پہلا حق جو ہر صاحب ایمان پر واجب ہے وہ ہے امام کی معرفت۔ دوسرا حق امام زمانہ کا جو ہر صاحب ایمان پر واجب ہے وہ ہے امام زمانہ کا انتظار کرنا۔ امام زمانہ کا انتظار ہر صاحب ایمان پر واجب ہے۔ خدا نے قرآن میں بھی کئی مقامات پر کہا کہ اے میرے حبیب آپ اپنی پیاری زبان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار میں ہیں۔ ایک مقام پر کہا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ خدا غیب میں ہے اور تم بھی غیب کا انتظار کرو اور ہم بھی غیب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایک مقام پر اور کہا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ صرف تم ہی انتظار نہیں کر رہے بلکہ تمہارے ساتھ انتظار میں وہ بھی شامل ہے۔ امام زمانہ کا انتظار ہر صاحب ایمان پر واجب ہے۔ تیسرا حق امام زمانہ کا جو ہر صاحب ایمان پر واجب ہے وہ ہے مولا کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اور دنیا خرچ کرتی ہے، صدقہ دیتی ہے، خیرات دیتی ہے تو حدیثیں اور روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ایک کے بدلے میں 10 گنا ملتا ہے۔ لیکن جب ایمان کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں تو معصوم کہہ رہے ہیں کہ جو شخص زمانے کے ایمان کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے اسے ایک کے بدلے میں 700 گنا مل رہا ہے۔ اور صرف 700 گنا نہیں، یہ تو دنیا کا ہے، آخرت میں کیا ملے گا امام نے کہا اس کا حساب ہی نہیں لگا سکتے۔ تو امام زمانہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور دنیا آج بھی دیکھ لے کہ کس طرح ہم مولا کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، عزاداری کر کے، فرش عزا بچھا کے۔ اور جو لوگ عزاداری کرتے ہیں، جو لوگ فرش عزا بچھا رہے ہیں، وہ کبھی اندازہ لگائیں کہ وہ ہر سال ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پچھلے برس سے اگلے برس زیادہ بہتر ہو، اور مولا یہ عطا کرتے ہیں۔ جتنا مولا کی راہ میں خرچ کرو اس کے بدلے 700 گنا مل رہا ہے۔ 3 حق امام زمانہ کے ہو گئے۔ چوتھا حق امام زمانہ کا جو ہر صاحب ایمان پر واجب ہے وہ ہے امام زمانہ کے لیے دعا کرنا۔ جیسے آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اسی طرح آپ پہ واجب ہے کہ امام زمانہ کے لیے دعا کریں۔ دیکھیے دوسری حجتوں کے دور تک تو، امام حسن عسکری کے دور تک تو ایک اصول رہا کہ جو شخص نماز پڑھتا تھا اگر وہ نماز کے بعد دعا نہ مانگے تو خدا فرشتے سے کہتا تھا کہ اس کی نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مارو، اس لیے کہ میں نے نماز اس کے اوپر اس لیے واجب نہیں کی تاکہ یہ ورزشیں کرے اور اٹھ بیٹھ کے ٹکرے مارے اور سجدے کرے، میں نے نماز اس لیے اس پہ واجب کی ہے تاکہ یہ اپنے لیے دعا مانگے اور میں اس پہ اپنی رحمت نازل کروں۔ یہ جب اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہا تو اس کی نماز کو اٹھا کے اس کے منہ پہ مارو۔ امام حسن عسکری کے دور تک یہی رہا، لیکن ہمارے زمانے کے امام میں ہم پر 2 چیزیں واجب ہیں، ایک اپنے لیے نماز کے بعد دعا کرنا اور ایک اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کرنا۔ اور جو شخص ان میں سے ایک بھی کام نہیں کرتا خدا اس کے لیے کہتا ہے کہ اس کی نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مارو۔ جیسے اپنے لیے دعا کرنا واجب ہے ایسے ہی زمانے کے امام کے لیے دعا کرنا واجب ہے۔ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم، عالم ربانی علامہ سید علی ابن طاؤس علیہ الرحمہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہر شب جمعہ، ان کے لیے تعارف اتنے کافی ہے کہ ہر شب جمعہ امام زمانہ سے براہ راست درس لیا کرتے تھے۔
امام زمانہ کے شاگردوں میں شامل تھے، اور سید علی ابن طاؤس، یہ جب اپنے بیٹے کو وصیتیں کر رہے تھے تو جب وصیتیں کرتے کرتے امام زمانہ تک پہنچے تو کہنے لگے کہ اے میرے لال، اے میرے میوہ دل، یاد رکھنا کہ اپنے زمانے کے امام کو کبھی دعا میں بھولنا مت، اور اگر، اب سید علی ابن طاؤس کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ تمہاری دعا سے امام زمانہ کو کیا ملے گا، امام زمانہ کیا تمہاری دعا کے محتاج ہیں، تو اس سے کہنا کہ جس طرح خدا کو میرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں حق ابدیت بتانے کے لیے خدا کو سجدے کر رہا ہوں، اسی لیے امام کو اسی طرح میری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں حق رعیت بتانے کے لیے امام کے لیے دعائیں کر رہا ہوں۔ اور یہ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ اپنے لیے دعا مانگے یا نہ مانگے، امام کے لیے ضرور مانگے، اس لیے کہ اگر وہ سلامت ہے تو آپ کی سلامتی ہے، اور زیادہ دعا نہیں مانگنی، بس صرف ایک جملہ کہنے کی دیر ہے کہ میرے اللہ ہماری خیر ہو یا نہ ہو، ہمارے صاحب کی خیر رکھنا، ہمارے مولا کی خیر رکھنا، کیونکہ جب تک وہ سلامت ہے دنیا سلامت ہے۔ تو چوتھا حق امام زمانہ کا ہر صاحب ایمان پر امام زمانہ کے لیے دعا مانگنا۔ آخری، پانچواں اور آخری حق امام زمانہ کا جو ہر صاحب ایمان پر واجب ہے وہ ہے امام زمانہ کو مصیبت کے وقت پکارنا۔ پہلا حق امام کی معرفت، دوسرا حق امام کا انتظار، تیسرا حق امام کی راہ میں مال خرچ کرنا، چوتھا حق امام کے لیے دعا کرنا، پانچواں اور آخری حق آپ کے حوالے کر رہا ہوں، امام کو مصیبت کے وقت پکارنا۔ کہ ایک شخص قید میں تھا اور قید میں رسول خدا سے شکوہ کرنے لگا کہ سید تھا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہاں تو میں آپ کی اولاد نہیں ہوں، یا اگر میں آپ کی اولاد ہوں تو پھر مجھے اس قید سے رہائی دیجیے۔ تو وہ جب سویا تو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، تو رسول نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں پکارا، علی کو کیوں نہیں پکارا؟ علی کو پکارتا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، لیکن میں نے کتابوں میں بھی یہ پڑھا ہے اور علماء سے بھی یہ سنا ہے کہ وقت جب جناب سیدہ کے دروازے کو آگ لگائی گئی تو مولا کے گلے میں رسی آئی تھی، تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جو اپنے آپ کو رسی سے نہ بچا سکے وہ میری حفاظت کیا کرے گا؟ تو سرخی چہرہ رسالت پر سرخی جلال آیا، اور کبھی نہ جلال میں آنے والا رسول جلال میں آ کے کہتا ہے کہ وہ تو مجھ سے اور خدا سے کیا ہوا وعدہ تھا، اس لیے علی کے گلے میں رسی آ گئی، ورنہ آج تک وہ ہاتھ بنا ہی نہیں جو علی کی طرف بڑھ بھی سکے، وہ آج تک بنا ہی نہیں کہ جو علی کی طرف بڑھ بھی سکے، علی کو پکار۔ تو جب اس نے کہا کہ مولا پھر کس طرح پکارنا ہے، تو رسول خدا نے اس کو بتانا شروع کیا کہ کس امام کو کس طریقے سے پکارنا ہے۔ تو بتاتے بتاتے جب زمانے کے امام کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ سنو، زمانے کے امام کو ایسا نہ ہو کہ مصیبت تم سے کوسوں دور ہو اور تم زمانے کے امام کو پکار رہے ہو، بلکہ رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کو اس وقت پکارنا کہ جب قاتل کا خنجر تمہاری شہرک پہ آ جائے۔ تو بھائی سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ قاتل کا خنجر جب شہرک پہ آ جائے گا تو امام کو پکارنے میں دیر لگے گی، خنجر چلنے میں دیر نہیں لگے گی؟ کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں، امام کو اس وقت پکارو کہ جب قاتل کا خنجر تمہاری شہرک پہ موجود ہے، اور امام کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے پکارو تو میں زہرا کا لال نہیں کہ جو تمہاری مدد کو نہ پہنچوں۔ رسول نے کہا کہ امام زمانہ کو پکارنا ہے تو ایک ہی جملہ کہنا ہے کہ یا صاحب الزمانہ ادرکنی، اے صاحب زمانہ میری مدد کیجیے۔ تو امام زمانہ پلک جھپکنے سے پہلے، ایک شخص، کتاب کا نام جنت الماوا، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص نے مصیبت کے وقت مولا کو پکارا اور مولا اس کی مدد کو پہنچے۔
جب مولا نے اس کی مشکل کشائی کر دی اور مولا جانے لگے تو اس نے مولا کو روکا کہ مولا رک جائیے. تو مولا نے کہا کہ مجھے نہ روک، اس لیے کہ اس وقت اس پوری کائنات میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو مجھے پکار رہے ہیں. تو اس نے پھر بھی مولا کو روکا اور کچھ گفتگو ہوئی. تو میرا سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ جب مولا نے کہا اس سے کہ مجھے نہ روک، مجھے جانا ہے کیونکہ ہزاروں لوگ مجھے دنیا میں پکار رہے ہیں، لیکن پھر امام رکے اور رکنے کے بعد اس سے گفتگو کی. یہ جو گفتگو کے دوران کا وقفہ ہے، اس وقت ان لوگوں کی مدد کون کر رہا تھا جو مولا کو پکار رہے تھے؟ تو یہاں پر دو ہی باتیں میری سمجھ میں آئی ہیں. یا تو علی کی طرح، جس طرح مولا علی نے ایک وقت میں 40 جگہ پہ افطار کیا تھا، اسی طرح مولا ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. یا پھر دوسری وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ امام صاحب زمانہ ہیں اور ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، تو امام نے وقت کو روک لیا تھا. تو امام زمانہ ایک کام نہیں کر سکتے، بلکہ دونوں امام کی دسترس میں موجود ہیں. وہ چاہیں تو وقت کو بھی روک سکتے ہیں، وہ چاہیں تو ایک ہی وقت میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں. تو پانچواں حق امام زمانہ کا ہر صاحب ایمان پر جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کو مصیبت کے وقت پکارنا. دنیا کو معرفت نہ ہوئی کسی بھی امام کی، کیونکہ اگر معرفت ہوئی ہوتی تو اس طرح علی کی بیٹیاں بازاروں میں نہ آتی. ہاں عزادارو، وہ علی کہ جو کبھی توحید بچا رہا ہے، کبھی رسالت بچا رہا ہے، کہ جس کا گھرانہ پوری دنیا کو پردہ سکھا رہا ہے، اس علی کی بیٹیاں بازار میں بغیر چادر کے آ گئی. 40 ہجری امیر المومنین نے مولا حسن اور مولا حسین کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر کہا کہ حسن اور حسین جاؤ اور جا کے مدینے سے میری بیٹیوں کو لے آؤ، مجھے میری بیٹیوں کی بہت یاد آ رہی ہے. اور یاد رکھنا، جب مدینے سے چلو تو سارا سفر رات کی تاریکی میں طے کرنا. کتنا خیال تھا علی کو زینب کے پردے کا. سارا سفر رات کی تاریکی میں طے کرنا، اور جب کوفہ کے قریب پہنچ جاؤ تو کوفہ کے قریب پہنچنے کے بعد ٹھہرنا، وہاں پر ٹھہراؤ کرنا، اور پھر مجھے خبر پہنچانا، میں خود اپنی بیٹیوں کو کوفہ کے باہر لینے آؤں گا. حسن اور حسین چلے اور کوفہ کے باہر آ کے جب خبر پہنچائی امیر المومنین کو، تو امیر المومنین مسجد کوفہ میں منبر پر موجود تھے. امیر المومنین نے خطبے کے بعد اعلان کیا کہ کوفے والوں خبردار، آج کی رات کوئی گھروں سے باہر نہ نکلے، آج کی رات کوئی گھروں سے باہر نہ نکلنا. اور عزاداروں، اتنا سخت حکم تھا امیر المومنین کا کہ اس رات زمین پر رینگنے والا کیڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ مولا علی نے آواز دے کے کہا کہ عباس جاؤ اور جا کے دیکھو، شاید گلی میں کوئی بھلوا بھٹکا پھر رہا ہو. اتنا خیال ہے پردے کا. عباس کوفے کی گلیوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی بھٹک رہا تو نہیں ہے. امیر المومنین گھوڑے پہ سوار ہوئے اور کوفے سے باہر پہنچے. کوفے سے باہر پہنچے، جب سامنے قافلے کو دیکھا تو گھوڑے سے اتر گئے. چلتے ہوئے قافلے کے قریب پہنچے، بی بی کے محمل کی مہار کو تھاما اور علی نے چلنا شروع کیا. مولا چلتے چلتے کوفے میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد ایک مقام پر پہنچ کے کہتے ہیں کہ زینب ذرا پردے کو ہٹانا. بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا تو آواز دے کے کہا زینب یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. بی بی نے عزاداروں پردے کو واپس کیا. مولا آگے بڑھے، ایک مقام آیا، آواز آئی زینب ذرا پردے کو ہٹانا. اب جو پردہ ہٹا تو آواز دے کے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے. کوفے کے بازار کو دکھایا. آواز آئی زینب وہ دارالعمارہ ہے، زینب وہ کوفے کا دربار ہے. آواز آئی بابا یہ چیزیں بیٹوں کو دکھائی جاتی ہیں، آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ تو آواز دے کے کہا زینب ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے کہ میرے سارے بیٹے مار دیے جائیں اور ان کی جگہ تمہیں ان بازاروں اور درباروں میں آنا پڑے. تو بی بی نے آواز دے کے کہا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ زینب ان بازاروں اور درباروں میں کیوں آئے؟ زینب
عزاداروں وقت گزرتا رہا، 19 رمضان ضربت لگی امیر المومنین کو، وصیتیں کر رہے ہیں امیر المومنین، اصحاب ملنے آ رہے ہیں امیر المومنین سے۔ مولا کا ایک صحابی آیا، نام تھا عبداللہ ابن عفیف، مولا کے ساتھ صفین میں لڑا تھا اور لڑتے لڑتے اس کی دونوں آنکھیں چلی گئی تھی۔ مولا کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، مولا میں آپ کے جانے سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے آنکھیں عطا کر دیجئے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، عبداللہ میں تو آنکھیں عطا کر دوں گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم کوفے کے بازار میں ایک منظر دیکھو گے اور وہ منظر دیکھ کے اپنے ہی خنجر سے اپنی آنکھوں کو پھوڑ لو گے۔ تو عبداللہ نے کہا، مولا اگر ایسی بات ہے تو مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، بس اتنا بتا دیجئے کہ میری اور آپ کی ملاقات کب ہوگی۔ تو مولا نے کہا، عبداللہ میری اور تمہاری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ عبداللہ نے کہا، مولا قیامت کب آئے گی؟ کہا، عبداللہ جب میری آواز سننا تو سمجھ لینا قیامت آ گئی۔ عزاداروں علی دنیا سے چلے گئے 61 ہجری حسین کی شہادت کے بعد، عزاداروں بیویوں کے بازوؤں میں رسن آئی، چلتے چلتے قافلہ کوفہ کے بازار میں پہنچا۔ عزاداروں ابھی بازار میں تھا، شرابیوں کا مجمع تھا، ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین۔ بی بی کی آواز آئی، سجاد اس بھرے شرابیوں کے مجمع میں ایسا کون ہے جو مجھ زینب کو سلام کر رہا ہے؟ آواز آئی، پھوپھی اماں ذرا سر کو اٹھائیے۔ اب جو سر اٹھایا تو مسلم کا لاشا بازار کے دروازے پہ۔ بی بی کی آواز آئی، سجاد کیا کوفے میں دفنانے کا رواج نہیں؟ کہاں 9 ذی الحج، کہاں 14 محرم؟ عمر ابن زیاد کا اعلان آیا کہ ابھی بازار میں روکو، بازار میں روکو، شرابیوں کے مجمع میں روکو علی کی بیٹیوں کو، اس لیے کہ دربار سج رہا ہے۔ عزاداروں کوفے کا دربار سجایا جا رہا تھا اور شام کا بازار سجایا جا رہا تھا۔ یہاں عبداللہ کو خبر ملی، آخری جملے سن لینا، میں حوالے ماتمیوں کے کر رہا ہوں ممبر۔ عزاداروں عبداللہ کو خبر ملی کہ کوفے کے بازار میں چند باغیوں کا قافلہ آیا ہے۔ عبداللہ کی آنکھیں تو تھی نہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا اور کوفے کے بازار میں پہنچا۔